پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، حضور کا سر پکڑتا ہے اور کعبے کی دیوار سے ٹکرا دیتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی دیوار سے حضور کا سر ٹکرایا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا سر پھٹ جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے زخمی سر کو لے کر جب گھر پہنچتے ہیں تو ام المومنین اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میرے نبی کے سر پہ کپڑا باندھ دیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین زبردست بیان لے کر کے آیا، رلا دینے والا سرزمین طائف کا، جہاں میرے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پتھر کو مسکراتے ہوئے قبول کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے اور یہی اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لائے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں ان کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت کے پھول برساتے رہے، مگر وہ ظالم میرے آقا پر پتھر برساتے رہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو قربان جائیے خون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا بہہ رہا تھا۔ آپ سنیے اس بیان کو، بہت ہی درد بھرا بیان حضور سید امین القادری کی زبانی۔ ام المومنین پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا؟ ام المومنین کو خیال تھا کہ حضور علیہ السلام کہیں گے کہ احد کا دن میرے لیے بہت سخت دن، کیونکہ احد کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا۔ احد کے دن 70 جانثاروں کا جنازہ اٹھایا، اور یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ وہ احد کا دن ہے۔ حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کے کان کاٹے گئے، ان کی انگلیاں کاٹی گئی، ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبا چبا کر کے تھوک دیا گیا۔ یہ احد کا دن ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان جیسے میرے آقا کے جانثار اس دن شہید ہوئے۔ تو ام المومنین کا خیال تھا، بلکہ اس دن تو حضور کے دندان بھی شہید ہوئے، اس دن تو حضور کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے، حضور علیہ السلام کا خون بہا، حضور پہ حملہ کیا گیا، حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی، حضور علیہ السلام کو گڑھے کی طرف ڈالا گیا، اور بھی بہت سی باتیں ہوئی۔ ام المومنین کا خیال تھا حضور اسی دن کا نام لیں گے، لیکن میں کوئی اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے اور آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو دین اللہ کا ہم تک پہنچا ہے، حضور نے کتنی محنت اور مشقت کی ہے، تب اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن ام المومنین کے خیال میں یہ تھا کہ احد کا دن سب سے سخت ترین دن ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا عائشہ، میرے لیے احد سے بھی زیادہ جو سخت ترین دن تھا، اس دن کو کہتے ہیں طائف کا دن۔ میدان طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت ترین دن تھا۔ بس اسی پہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ کیسے سخت تھا؟ احد میں 70 جنازے اٹھائے، اس سے بھی سخت ترین دن۔ احد میں دندان شہید کروائے، اس سے بھی سخت ترین دن۔ احد میں گھٹنے زخمی ہو گئے، اس سے بھی سخت ترین دن۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے طائف کے دن کو قرار دیا۔ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے وہ دل کے کانوں سے طائف کے دن کا واقعہ سنے۔ سیرت کی تمام کتب کے اندر طائف کا واقعہ موجود ہے، جس کو میں سیرت کی کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے جوان جو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہوں، یا بہنیں بے پردہ گھومتی ہو، یا کوئی سود کا دھندا کرتا ہو، یا کوئی نشے کو بیچتا ہو، یا کوئی خود
خود نشہ کرتا ہو، یا کوئی کسی عورت پر گندی نظر ڈالتا ہو، یا کوئی جھوٹ بولتا ہو، یا کوئی فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، یا کوئی بندہ مسجد کو ویران کرتا ہو، یا کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ چکا ہو، یا کوئی بندہ داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا ہو، یا کوئی بندہ یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہا ہو، یا کوئی بندہ آج کے فیشن کے دور میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر جینس پہن کر اترا رہا ہو اور اپنے سطر کو لوگوں کے سامنے کھول رہا ہو، اگر کوئی بندہ ہیرو ہیروئن کو اپنے لیے آئیڈیل بنا چکا ہو، ان کو خیال آنا چاہیے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے میرے نبی نے اس کلمے کو، اس نماز کو، اس قرآن کو، اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت فرمائی ہے۔ حالانکہ عنوان اس طرز پر میرا نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ذات کے لیے ہم نے بڑے بڑوں کو جذباتی ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کس قدر حلم کا مظاہرہ کیا۔ یہی منزل آتی ہے جب پہچان ہوتی ہے اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرے لیے سب سے مشکل ترین دن طائف کا دن تھا۔ طائف اصل میں 60 یا 70 کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور ایک خوبصورت مقام ہے، صحت افزا مقام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کشمیر بہت خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے، ایسے ہی مکہ المکرمہ سے قریب طائف ایک مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ باغ ہے، کھیتیاں ہیں، پھل فروٹ، نہریں ہیں اور بہت خوبصورت سا علاقہ ہے۔ بلکہ وہاں جیسے ہمارے یہاں برف باری ہوتی ہے، ویسے کسی خاص موسم میں وہاں بھی بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بلکہ مکے میں گرمی ہوتی ہے بہت شدید، لیکن تب بھی وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول میرے اور تمہارے نبی کی بات نہیں سنی، مکے والوں نے حضور کو گالیاں دی، مکے والوں نے حضور علیہ السلام کے لباس اقدس پر حملہ کیا، مکے والوں نے میرے تمہارے نبی کو زخمی کیا۔ اللہ اکبر، یہ تک تمہارے میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، حضور کا سر پکڑتا ہے اور کعبے کی دیوار سے ٹکرا دیتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی دیوار سے حضور کا سر ٹکرایا جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا سر پھٹ جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے زخمی سر کو لے کر جب گھر پہنچتے ہیں تو ام المومنین اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میرے نبی کے سر پہ کپڑا باندھ دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر پہنچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں سر کا درد بہرحال درد ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امیر حمزہ گئے ہوئے تھے شکار پر، اور بہت فاتحانہ شان سے جب شکار لے کر کے آئے، آپ کی بیوی نے کہا حمزہ تم شکار کرتے پھرتے ہو، اور دیکھو تو صحیح عبداللہ کے در یتیم پر کیا گزرتی ہے۔ اگر آج عبداللہ حیات ہوتے تو کیا اسی طرح ان کے شہزادے کے ساتھ ہوتا؟ انہیں اسی طرح کعبے کی دیواروں سے ٹکرا کے زخمی کیا جاتا؟ بہت سخت سست کہا۔ حضور علیہ السلام کی چچی نے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا کو، امیر حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دیکھو حضور عبادت کر رہے تھے، ابو جہل نے سر ٹکرا کے زخمی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ گھر نہیں گئے، شکار کو وہیں چھوڑا، اور اس کے بعد مطاف میں آئے تو دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن پکڑی، اور جیسے حضرت امیر حمزہ کی اہلیہ نے بتایا تھا ویسے اس کا سر بھی کعبے کی دیوار میں ٹکرایا اور اس کو پھینکا زخمی کر کے، اور حضور کے گھر آئے، فاتحانہ شان سے کھڑے کہا اے محمد خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ابو جہل سے۔ سرکار نے سر اٹھا گیا، کیا کہا؟ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ کیا کہا؟ بدلہ لیا؟ کیا کیا؟ کہا اس نے تمہارا سر ٹکرایا کعبے کی دیوار سے، میں نے بھی اس کا سر ٹکرا دیا، اور وہ زخمی ہو کے میں نے اس کو پھینک دیا، اب خوش ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا چچا میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا، اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ امیر حمزہ کہتے اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ پھر گواہ ہو جائے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کو مکے والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی، کبھی 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر
हुजूर को उनके घर वालों के साथ कैद कर दिया गया, सोशल बाइकाट किया गया, बहुत तकलीफें दी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा जब मक्के वाले मेरी बात नहीं मानते तो मक्के से करीब में 60-70 किलोमीटर एक मकाम है ताइफ, वहां चल के उनको समझाते हैं, उन लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। जब मेरे आका वहां पहुंचे तो ताइफ के सरदारों से हुजूर ने कहा कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। उन बदबख्तों का जवाब ये था, अगर अल्लाह ने तुझे रसूल बनाया तो गोया कि वो काबे का गिलाफ खुद ही फाड़ रहा है। इस तरह की गंदी बातें की। कहा, और किसी बदबख्त ने यह भी कहा कि माज़ अल्लाह आप ही मिले थे अल्लाह को नबी बनाने के लिए और कोई नहीं मिला था। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बदबख्तियां, गंदी बातें की। और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अगर वो इतना ही करते तो इतना भी जुल्म कोई कम न था। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक लड़कों का जुलूस, ओबाश लड़कों का जुलूस रसूलुल्लाह के पीछे लगा दिया कि चिल्लाओ। और जो जुमले चिल्लाने के लिए कहे, अब मैं उसको नकल नहीं करता, मेरी हिम्मत नहीं है, इतने गंदे जुमले उन्होंने हुजूर के लिए कहे। जिसके कदमों को चूम कर अक्ल शऊर पाती है, उस रसूल को उन लोगों ने ताना दिया, मजनून होने का ताना दिया, हुजूर को गाली दी, पीछे से चिल्लाते रहे। अल्लाह के रसूल अपना सफर जारी रखते हैं और वो लोग कहते थे निकल जाओ हमारे शहर से। हुजूर जा रहे थे, जाने भी न दिया, दो तरफ से कतार बनाई, पीछे से चिल्ला रहे थे और आगे से दो तरफ से कतार बनाई। जरा ख्याल मिलाए, तसव्वुर करें। और जिस वक्त तो फिल्म देखने को दिल चाहे, थोड़ा ये तसव्वुर करना हुजूर की मेहनत। जब मन चाहे दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने के लिए, तो ये तसव्वुर करना। जब नरम नरम गद्दों पे नमाज तर्क करने को दिल चाहे, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना। कच्छ वालों, आज तुम्हारी बस्ती में कोई दीन की दावत देने के लिए आता है तो तुम भी दो कतार बनका करके खड़े होते हो, लेकिन कोई फूल निछावर कर रहा होता है, कोई गुलाब की पंखड़ियां डाल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। लेकिन आज से कमोबेश 1500 साल पहले तुम्हारे और मेरे नबी अल्लाह के दीन की दावत लेकर ताइफ वालों के पास गए थे। पीछे से गालियां दे करके चिल्ला रहे थे और आगे से दो कतार लगी हुई थी और उनके हाथों में पत्थर थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे वो पत्थर बरसाते, दोनों तरफ से पत्थर बरसाते। यहाँ तक कि सीरत निगारों ने लिखा है, जब पत्थर हुजूर के जिस्म पे पड़े, कोई बज़ाहिर बचाने वाला न था, कोई दिफा करने वाला न था। हुजूर किसी को साथ नहीं ले गए थे सिवाय एक गुलाम के, एक गुलाम हुजूर के साथ थे, बाकी कोई न था। हुजूर को जब हर तरफ से पत्थर डाले गए, पूरा वजूद लहू लहान हो गया, कपड़े खून में लथपथ हो गए, सर से लेके पैर तक खून ही खून था, हत्ता के रसूलुल्लाह की नालैन खून से भर गई। और जब चलने में दिक्कत हुई, ये एक सफर मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन को खुद बयान किया। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा था सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा है, तो ताइफ का दिन बता के हुजूर ने ये बात खुद बयान की थी उम्मुल मोमिनीन से कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की नाले शरीफ खून से भर गई। आप बताएं ना, खून कितना निकला होगा कि नालैन खून से भरी होगी, कितना खून निकला होगा कि नालैन खून से भरी होगी। आज हमारे पसीने निकलते तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन मुसलमानों, हमने सबकी मेहनतों का ख्याल किया, अपने नबी की मेहनत का क्या ख्याल किया, हमने सबकी कुर्बानियों को याद रखा, रसूलुल्लाह की कुर्बानियों को क्या याद रखा, हमने सबके कुर्बानियों के हवाले से कद्र करने की बात की, रसूलुल्लाह की कुर्बानियों को बुला दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, जब चलना ना हुआ, खून से नालैन भर गई, कपड़े लिबास खून से लथपथ हो गए, हुजूर बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम बतकाज़ा बशरियत जब बैठ गए, अब हुजूर से मैं बज़ाहिर हुजूर चलना नहीं चाहते थे, ये तो नहीं कह सकता कि चलने की ताकत न रही, मेरा मसलक पूरा की पूरा अदब है, इश्क मोहब्बत है, तो लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब चलना ना हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम बैठ गए। आका ने फरमाया, आयशा, जब मैं चलना ना हुआ और मैं बैठ गया
تو دونوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا گیا اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے پھر کھڑا کیا گیا اور میری پنڈلیوں پر جو ہے پھر پتھر مارے گئے۔ پنڈلی پیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی، گوشت بہت کم ہوتا ہے، ہلکی سی چوٹ لگنے پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آج بھی قیدوں کے اندر، جیلوں میں جب مجرم جواب نہیں دیتا، سچی بات قبول نہیں کرتا، تو اس کی پنڈلیوں پہ مارا جاتا ہے، اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! رحمت للعالمین کا وہ وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نازک تھا، جو پنکھڑیوں سے زیادہ نکھت رکھتا تھا، اللہ اکبر! جب اس نازنین پنڈلیوں پر، نازک پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر! حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھتا تو مجھے اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے پھر پتھر مارتے، میں بیٹھتا تو اٹھا لیتے پھر پتھر مارتے۔ آخرکار اس وادیوں سے جیسے تیسے نکلے، اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی کسر چھوڑی؟ گستاخی بھی کی، گالی بھی دی، بے ادبی بھی کی، توہین بھی کی، مارا بھی، لہو لہان بھی کیا، خون بھی بہایا، سب کچھ کیا۔ آپ بتائیں کس میں اتنا ظرف ہے، کس میں اتنی برداشت ہے، کس میں اتنا حلم ہے؟ اور جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ بہت کم اٹھتی تھی نظر آسمان کی طرف، ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بہت کم نگاہ اٹھتی تھی، لیکن نگاہ اٹھی آسمان کی طرف تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس بادل کے پاس میرے آقا نے جبریل کو دیکھا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اللہ نے دیکھا، آپ کے رب نے دیکھا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آقا، اور اللہ نے پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ جو کہیں گے یہ فرشتہ کرے گا، آپ کی کیا مرضی ہے؟ پہاڑ کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس دوں، اس میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے، اس کو پیس دوں میں۔ آپ مجھے بتائیں، جس کو اتنا اختیار دیا گیا ہو، اتنا اختیار کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر کے ان کو پیس دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہاڑ کے فرشتے کی یہ بات، اچھا پھر اللہ نے اختیار دیا ہے، بے اختیار نہیں ہے، اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر رسول اللہ نے جب سنا کہ حکم ہے کہ آپ جو کہیں گے، اشارے ابرو پر اہل طائف کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا زمین سے، وہ قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ لیکن میرے آقا نے جب جبریل اور پہاڑ کے فرشتے کی گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا میں بستیوں کو ویران کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو تباہ برباد کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی نسلیں دین کو قبول کرے گی۔ میرے آقا نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، ان کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں کی، ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائے گی۔ پہاڑ کا فرشتہ جب یہ سنتا ہے تو سن کر کے جو فرشتے نے جو بات کہی وہ یہ سیرت میں آتا ہے، یا رسول اللہ واقعی آپ وہی ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، آپ تو مومنوں پر کمال مہربان ہے، لیکن یہاں تو کافروں کے لیے بھی آپ اس قدر رحم اور کرم کی بات فرما رہے ہیں۔ واقعی آپ رؤوف بھی ہے اور آپ رحیم بھی ہے۔ خود کی ذات کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا کچھ اس کا ایک ہلکا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے؟
بتاؤ، ایک ہلکا سا حصہ، اگر کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرا جائے، اگر کسی کے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے، ہم کتنے چراغپا ہو جاتے. کوئی دھکا دے، دکھتا نہیں ہے نا. پہلا جملہ دکھتا نہیں، دھکے پر صرف. دیکھا آپ نے حضور سید امین القادری نے کتنا بہترین طائف کے میدان کا ذکر کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کتنے ظلم ہوئے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے بستیوں کو برباد کرنے نہیں آیا، ان لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کر رہے تھے کہ یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان ضرور لائیں گی. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.